اردو زبان کی ابتدا کے متعلق مختلف نظریات۔ اردو زبان کی تشکیل کے متعلق مختلف محققین اور ماہر لسانیات نے انتہائی باریک بینی سے کام لیا ہے، اور اردو کی ابتدا کے متعلق کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں، مگر ان میں ایک بات مشترک ہے کہ اردو کی ابتدا یا بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی، اور بنیادی استدلال یہی ہے کہ اردو مقامی لوگوں کے میل جول اور روابط سے نئی زبان مارز وجود میں آئی، جو بعد میں اردو کہلاتی ہے۔ اردو زبان کا آغاز اور برصغیر میں مسلمانوں کی آمد دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کچھ ماہر لسانیات نے اردو زبان کی ابتدا آریائی دور میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض کے نزدیک اردو کا مرکز دکن ہے، اور بعض کے نزدیک پنجاب اس کی جائے پیدائش ہے۔ الغرض تمام نظریات میں مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے حاصل کرنے میں اختلاف ہے۔ اردو زبان کا بیج جاندار تھا، زمین زرخیز تھی۔ نئے کلچر کی کھاد نے ایسا اثر کیا کہ تیزی سے کونپلیں پھوٹنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تن آور درخت بن گیا۔ اردو زبان نے سب زبانوں سے فیض اٹھا کر اپنے وجود کو انفرادیت بخشی ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، تاریخ ادب اردو۔ جب نصیر الدین ہاشمی نے علامہ اقبال کو اپنی کتاب دکن میں اردو پیش کی تو اپنے ایک خط میں اقبال نے اس کوشش کو سراہتے ہوئے یہ بھی تحریر کیا: غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مثالہ موجود ہے۔ اگر کسی کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ ایس ایم این ناظر حسین نے ایک مضمون بعنوان اردو پنجابی لکھا کہ اردو زبان دراصل منجھی ہوئی پنجابی زبان ہے۔ اس کے افعال عموماً پنجابی ہیں، مگر تھوڑی سی نفیس تبدیلی کے ساتھ استعمال میں لائے گئے ہیں۔ شیر پنجاب نے ایک مضمون بعنوان اردو اور اہل زبان لکھا جو بالاقساط مخزن میں شائع ہوا۔ اقتباس: ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو یا ہندوستانی جو کچھ بھی اس کا نام رکھو پنجاب میں پیدا ہوئی، اور پنجابی اس کے بانی تھے۔ اردو کا مولد پنجاب ہے، نہ کہ شاہ جہان آباد۔ مضمون نگار نے اپنے نظریے کو استحکام کے لیے بعض ایسے تاریخی واقعات کو بھی دلائل کے طور پر پیش کیا ہے جو پنجاب میں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں متعدد و معاون ثابت ہوئے۔ یہ تاریخی دلائل وہی ہیں جن کو بعد میں پروفیسر محمود شیرانی نے اپنی کتاب بالتفصیل لکھا۔ زبان اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول سے مقامی زبان پر اثرات و تاثر ہوا، اور ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔